پیپلز پارٹی کون ہوتی ہے ہمارے گورنر کو روکنے والی؟ پہلی بات، ٹھیک ہے. دوسری، میں نے آپ کو دونوں دورے ایک ساتھ بتائے. گورنر صاحب کا دورہ الگ تھا، تنظیم سازی کے طور پہ چیئرمین متحدہ قوم پاکستان آ رہے ہیں پہلی بار، ٹھیک ہے. اور اس کا ریزن ہے کل فلائٹ کینسل ہو گئی، موسم کی خرابی ہے، پھر یہاں پہ آلریڈی الرٹ جاری ہوا ہے اس ریجن کو لے کر بھی، تو اس کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ، ورنہ یہ دورہ تو آن بورڈ تھا. اور ہم پارٹی کی صوبائی حکومت کا اور مقامی حکومت کا کہ اس کو گندا کرنے کی سول پروپرائٹرشپ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ ایک افسوسناک امر ہے. پھر میں صحت تعلیم دیکھیں، سول اسپتال میں بنس وارڈ بن گیا کیا؟ چل رہا ہے، فنکشنل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، میں سندھ کے تیسرے بڑے شہر میں آ کے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، کتنی افسوسناک بات ہے. یہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں، بہت بری لگتی ہے، میری باتیں بہت بری لگتی ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب، آپ کی سیاست، آپ کی سیاسی خدمات، آپ کی سیاسی قربانیاں، اس میں کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے خدا نخواستہ، مگر یہ انتظامی نااہلی اگر ہم نہیں بتائیں گے تو شاید ہم اپنی سیٹ سے جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. ہمیں لوگوں کی ترجمانی کے لیے ہم اسمبلیوں میں موجود ہیں. اگر ہم ان کے مسائل کے بارے میں ان کو نہیں بتائیں گے، اسمبلی کے فلور پہ آواز نہیں اٹھے گی. بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں، سکر شہر کی آج 1.25 سال ہونے کو آ گیا ہے، 1.25 سال ہونے کو آ گیا اس سکر کی صوبائی اسمبلی کی نشست سے. جس جماعت کے پاس ہے وہ حکمراں جماعت ہے. ایک لفظ سکر کے لیے جو ہے انہوں نے 1.5 سالوں میں نہیں نکالا ہے ان کے حکمرانوں میں، وہ بھلے وزیر ہو کوئی اور ہو. سکر کی جانب، سکر کے مسائل کو لے کے اگر بات ہوئی ہے تو وہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں اس کو حصہ بنایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کے نام پر بھی سکر کی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. پتہ نہیں کب سے اسکیمیں پڑی ہیں، 16-17 سے، کہ وہ گاربیج ٹرانسفر کا سسٹم ہوگا تو یہ ہوگا تو فلاں ہوگا، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہوگی، ڈور اسٹیپ کلیکشن ہوگی گاربیج کی. کیا ہو رہا ہے سکر میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب کام سکر میں؟ ایک ایک گھر سے اٹھ رہا ہے کچرا؟ نہیں جناب. تو آپ کی بیڈ ایڈمنسٹریشن کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ اٹھا کے پولیٹیکل بیشنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک افسوسناک بات ہے. دوسری اہم بات دیکھیں، اسٹریٹ کرائم شہر کراچی میں تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے اسٹیٹس ہیں، دیکھ لیں، سب کو پتا ہے اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. شاید ہی کوئی شہری ہو شہر کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کی واردات کا شکار نہ ہوا. میں بحیثیت ایم پی 2 بار لٹ چکا ہوں. سکر شہر کے جو اسٹریٹ کرائم کی واردات میں جو ایک اسپائک آیا ہے، اچانک پڑی ہے، جب سے ایک تو کچے کی صورتحال ان سے مینج نہیں ہو پا رہی ہے، پھر obviously قریبی شہر سکر ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ والے ڈاکو شاید ادھر بھی آ گئے، سکر شہر میں بھی آ گئے، کیونکہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی واردات کا شکار ہو رہا ہے. یہاں کھلے عام ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، مطلب، اور بھتے کی پرچیاں بھی موصول ہو رہی ہیں. جناب، کل میں تاجروں کے پاس گیا تو انہوں نے شکایت کی ہے. تو کیا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سکر کے شہر کے ساتھ؟ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. میں سمجھنے سے قاصر ہوں. نیو پنڈ ہو، اولڈ سکر کا ایریا ہو، مدینہ کالونی ہو، اچھا یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ میں کل مختلف میں تھوڑا ٹائم میں نے وہاں پہ اسپینڈ کیا. یقین جانے برا حال ہے، لٹرلی بتا رہا ہوں، برا حال ہے. اچھا، آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن اس صوبے کی اور اس شہر کی پچھلے 17-18 سالوں سے ہے جناب. اب اگر ہم بحیثیت عوامی جماعت، شہری سندھ کی واحد نمائندہ جماعت، اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہم جائز کرتے ہیں. جناب، حکومت آپ کے پاس ہے. اس 17-18 سال کی حکمرانی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے مجھ جیسا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا شخص جو ہے وہ کتنے ہزار ارب لگے ہیں، اس میں زیرو گنتے ہی ختم ہو جائے گا.